ہمارے جو دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ، جو لائک کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ، جو کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ میں اکثر کمنٹس پڑھتا ہوں اور ان کے جو ہے وہ محبت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دل کا جو نشان ہے ہارٹ کا وہ بھی ڈال دیتا ہوں، ان کو لائک کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی دوست ہیں، کافی سارے دوست ہیں، میں تقریباً جو ڈیلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان کو ان کے نام سے جانتا بھی ہوں، اور جو وہ کمنٹس کرتے وہ پڑھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ اور جو نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے اور سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کریم سندھ کے ان جو مسلمان ان کی مدد فرمائے، اور اللہ کریم غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور ہم مالی مدد بھی ان کی کر سکتے ہیں جہاں تک ہمارا۔ تو ایک بندے نے نیچے کمنٹ کیا کہ جناب آپ کے جو عبداللہ شاہ غازی ہیں وہ تو سمندر کو روک لیتے ہیں، تو ان کو پکاریں وہ اس سیلاب کو روک لیں گے۔ اب جو بندہ بات کرتا ہے ہمیں پتہ ہے کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے، تو اس کی جو اسٹیشن تھی وہ مرزا جہلمی، کیونکہ مرزا جہلمی وہ اولیاء کرام کا دشمن ہے، وہ اولیاء کرام پر جھوٹ باندھ باندھ کے اپنے ماننے والوں کو پختہ کرتا ہے اور اولیاء کرام کا دشمن بناتا ہے۔ اور اس نے باقاعدہ نعرہ ایک گھڑا ہوا ہے، نام بابی نام وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو اس نے بار بار یہ عبداللہ شاہ غازی پر جھوٹ بولا کہ جناب عبداللہ شاہ غازی جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندر کو روک لیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ بندہ پیشاب کو نہیں روک سکتا اور یہ سمندر کو روکیں گے۔ اب دیکھیں ادب احترام بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، سورہ انفال میں، ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے ان کافروں کو، اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے ہم ان کافروں کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت فرماتا ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ دوسرے مسلمانوں سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کا خوش عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ جو کراچی ہے وہ سمندر سے نیچے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے سمندری طوفان آتے ہیں لیکن کراچی کو نقصان نہیں ہوتا، تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے اس محبوب کی وجہ سے، اس کی برکت سے یہ سمندر کراچی والوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھیں یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اس پیارے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے مسلمانوں پر کرم فرماتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو الٹا اس طرح پیش کرنا کہ جناب علی انہوں نے سمندر کو روکا ہوا ہے، اور آگے گھٹیا ترین بات کرنا کس کے لیے؟ عبداللہ شاہ غازی، وہ سید ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اس طرح گھٹیا کمنٹ کرنا، گھٹیا بات کرنا، یہ ایک بدبخت شخص کا کام ہوتا ہے، اور اس کے پوجنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے وہ پھر آگے باتیں اس طرح بڑھاتے ہیں۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، اللہ جن سے پیار کرتا ہے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو یہ دنیا میں تو نہیں، ان کا کیا ہے؟ اجر غیر ممنون، ان کا ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ کو انہوں نے راضی کیا تو جس وہ جگہ رہتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو فرمایا کہ تمہارا آخری وقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو موت کے لیے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اللہ نے اسے آنکھ عطا فرمائی، فرمایا موسیٰ سے پوچھو کتنا رہنا ہے، اگر تم ایک جو ہے وہ جانور ہے یعنی بیل ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے سال ہم دنیا میں آپ کو زندہ رکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد جب فرشتے نے یہ بات بتائی فرمایا موت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اتنی مہلت دو کہ وہ جو آگے ہیں وہاں میں پہنچ جاؤ، یعنی اتنا آگے میں چلے جاؤں جیسے بندہ ایک کوئی روڑا اٹھاتا ہے وہ اٹھا کے پھینکتا ہے جہاں وہ گرتا ہے، یعنی اتنا قریب ہو جاؤں، کیونکہ وہاں اللہ کے پیاروں کے مزار تھے، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیاروں کے وہاں قبریں تھی، میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے پیاروں کے قبروں کے قریب ہونا،
ان کی سنگت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے؟ پسند ہے، اللہ کے پیاروں کو پسند ہے۔ تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، اس کی برکت کی وجہ سے کراچی والوں کو طوفان تنگ نہیں کرتا، سمندری طوفان۔ تو یہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے پیارے کی وجہ سے طوفان ہمیں نہیں چھیڑتا، تنگ نہیں کرتا، تو اس میں کیا ہے؟ اب اس کو الٹا پیش کرنا کہ جناب علی اس طرح انہوں نے سمندر کو روکا ہوا ہے، بندہ کوئی جو ہے وہ پیشاب کو نہیں روک سکتا۔ اگر وہ کوئی کہتا بھی کہ سمندر کو روکا ہوا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کی عطا سے، اس کے سبب سے، یعنی ان کی برکت سے سمندر پیچھے رکا ہوا ہے، طوفان آگے نہیں آتا۔ لیکن دشمنی کی حد دیکھیں، اس کے ماننے والوں کے چہروں، ان کی آنکھوں پر کس طرح اندھی پٹی بندھی ہوئی ہے، کس طرح اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو گئے، اللہ کے نبی کے اولاد کے دشمن ہو گئے، اس طرح گھٹیاں باتیں کرنا۔ پھر یہ سوال کریں گے جناب یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کے مزارات پر یہ بم دھماکے کیوں ہوئے، لوگ کیوں مر گئے؟ ہمارا ان سے انہی سے ہمارا سوال ہے کہ اللہ کریم تو قادر مطلق ہے نا، تو مسجدوں میں بم دھماکے نہیں ہوئے؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں جناب اگر اللہ کے ولیوں کو طاقت ہوتی تو بم دھماکے نہ ہوتے، تو مطلب اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کو کوئی طاقت نہیں، مسجد میں کیوں دھماکے ہوئے؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، دھماکہ ہو گیا، سارے شہید ہو گئے۔ تمہارا کیا جواب ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو لکھا ہوا ہے اس طرح، تو وہاں بھی ایسے یہی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہے، اللہ کے جو پیارے، ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو وہ طاقت اپنے اللہ کی عطا سے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی ایک تقدیر ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو اس کے خلاف تو نہیں جاتے۔ اب اس طرح کراس کوسچن کر کے عوام کو دھوکہ دینا، یہ تو ہندوؤں کے سوال ہیں، یہ تو دہری جو بد مذہب ہیں، جو جن کا کوئی دین نہیں، جن کا کوئی ایمان نہیں، وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن پہ اعتراض ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی بھی اعتراض ہو جاتے ہیں کہ بدر میں تو فرشتے آ گئے مسلمانوں کی مدد کے لیے، غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، تو وہاں فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اس طرح تو اور بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بخاری شریف سے احادیث بتاؤں گا، آپ تو پھر حدیثوں میں اعتراض ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 4086، اس میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہے، جب کافروں نے ان کو شہید کیا اور شہید کر کے بعد ان کے جسم کو کاٹنا چاہتے تھے، مسلح کرنا چاہتے تھے، ناک کان الگ کرنا چاہتے تھے، پوری ایک تفصیل ہے۔ تو جب وہ قریب گئے تو بھیڑیں آ گئی، ارد گرد بھیڑیں آ گئیں، تو وہ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے جسم جو تھا اس کی حفاظت کی، اللہ نے بھیجی نا، تو ان کے جسم کو کافر کاٹ نہ سکے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جنگ احد میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے کان کاٹے جاتے ہیں، ان کی ناک کاٹی جاتی ہیں۔ اب کریں پھر بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ وہ صحابی رسول عاصم کو اللہ نے اتنی حفاظت دی ہے، ان کو حفاظت کیوں نہیں دی؟ بھائی اس طرح کراس کوسچن نہیں کرنے چاہیے، وہ اللہ کی مشیت ہی ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اب اسی حدیث میں 4086 میں لکھا ہے کہ صحابی خبیب، اس کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ اب وہ جو وہاں کافر عورت تھی بعد میں مسلمان ہوئی، اس کا بیان اسی بخاری شریف حدیث ہے کہ ان کے ہاتھ میں انگور ہوا کرتے تھے، ایسے موسم میں جس موسم میں انگور ہوتے نہیں ہیں، انگور ہوا کرتے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ سفر میں ہیں اور مخالفین نے پانی بند کر دیا، بچوں کو پانی نہیں مل رہا، یہ آپ سنتے ہیں نا مشہور، بچوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اب یہاں ایک کرامت کا ظہور ہو رہا ہے کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور آ رہے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں انگور آ رہے جناب؟ اب اس طرح اگر سوال آپ اٹھائیں گے نا تو قرآن پر بھی سوال آ جائیں گے، پھر حدیث پر بھی سوال آ جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے کسی کام سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کا کام مکمل ہوا، بات چیت ہو گئی، جو واپس لوٹنے لگے، بخاری شریف حدیث نمبر 3805، جب واپس جانے لگے تو 2 صحابی تھے، دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئیں، اس لاٹھی کی روشنی کی وجہ سے اندھیری رات تھی، وہ اپنے گھر تک پہنچ گئے، لاٹھی کی روشنی کی وجہ سے وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب یہ ایک صحابی کی کرامت ہے نا،
اور دوسری طرف دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تھے، بخاری شریف حدیث ہے، جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ تھوڑا سا میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ علیہ السلام وہاں سجدہ کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ٹٹولنے کی کہ ان راتوں میں اندھیرا ہوتا تھا، راتوں کو تو اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اندھیرے میں اس طرح آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، چراغ نہیں ہوتے تھے. اب ایک صحابی رسول ہے، ان کی جو ہے لاٹھی روشن ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے، اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی زوجہ کے پاؤں کو ٹٹول لیتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے اور میں وہاں سجدہ کروں. تو پھر تو آپ علیہ السلام کی زندگی پر اس طرح سوال آ جائیں گے کہ صحابی کی تو لاٹھی روشن ہو گئی ہے تو آپ کا گھر روشن ہونا چاہیے تھا. اس طرح کراس کوسچن کرنا یہ بڑی بد مذہبی لائے گا، اس طرح کہ جی ولی کے مزار پر بم کیوں ہو گیا، اور انہیں طاقت ہوتی تو بم کیوں ہوتے، پھر مسجد میں کیوں ہو گئے. پھر پچھلے سالوں کیا ہوا، حرم میں کرین گری تھی، کتنے مسلمان شہید ہو گئے تھے. بیت اللہ کے وہاں مسجد میں کیا تھی، کرین گری تھی، مسلمان شہید ہو گئے تھے. پھر یہ اعتراض بھی آ گیا کہ نعوذ باللہ کہ خدا کو طاقت نہیں تھی کہ کرین کیوں گری ہے. بھائی آپ یہی جواب دیں گے اللہ کی مشیت تھی. اسی طرح اللہ کے ولیوں کی ہاں اللہ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس طرح کا عطا فرماتا ہے. جس طرح عبداللہ شاہ غازی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، اگر ان کے وسیلے سے یا ان کی جسم کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اگر وہاں یہ طوفان نقصان نہیں پہنچاتا اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برکت سے، تو اس کو الٹا لینا کہ جناب علی بندہ تو اپنے پیشاب کو نہیں روک سکتا، یہ سمندر کو کیسے روکیں گے، یہ ایک بدبخت گستاخ شخص کی بات ہو سکتی ہے. عاشق رسول اور ادب والا شخص ایسی بات نہیں کر سکتا. ہمیں ادب والا بننا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.